اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اکرام ومعزز سامعین عظام وحاضرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر مدنی تاجدار سرکار ابد قرار حبیب کردگار محبوب پروردگار شفیع روز شمار اللہ تبارک و تعالی کی تمام دولتوں اور تمام نعمتوں کے اس کی عطا سے مالک و مختار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو ترانے والے، نامرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے، مرآنی فقد رأى الحق کا مصدع جاں فضا سنانے والے، ہم غلاموں کا ہاتھ اپنے دستے پاک میں لے کر اللہ تبارک و تعالی کے ید قدرت میں پہنچا دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، شافع محشر ہمارے، عرش عظیم کی آنکھ کے تارے، حضور سراپا نور، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، جمعہ گزشتہ میں توبہ کے تعلق سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا کہ پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو، نبی دو عالم کے غلاموں کو، نبی کے وفاداروں کو اور نبی دو عالم کی تعظیم و توقیر، عزت و محبت کا چراغ اپنے سینوں میں روشن کر لینے والوں کو
دعوت دی، ترغیب دیا، تعلیم فرمائی، رب نے ارشاد فرمایا ایمان والو توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ، کامل توبہ، اصلی توبہ۔ توبہ یہ بڑی عظیم دولت ہے، توبہ کی توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جس پر خدا کا کرم ہو جاتا ہے اور اس کا اپنا احساس بیدار ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ اس مسئلے میں بالکل غافل ہیں، انہیں خیال ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں، کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، لیکن اگر احساس بیدار ہو جائے اور آدمی اپنی کمیوں پہ نظر کر لے تو سمجھ میں آئے گا کہ قدم قدم پہ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، جرائم ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں اور کچھ گناہ غفلت میں، لا علمی میں، نادانی میں ہو جاتے ہیں، خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے احساس کو بیدار کرنا چاہیے۔ بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا اور اپنی مجلسوں میں اپنے مریدوں کو، غلاموں کو یہ تعلیم دی، جب تم شب میں بسترے پہ جایا کرو تو سونے سے پہلے اپنے صبح سے لے کے اب تک کے سارے معاملات و نشیب و فراز اور سارے مرحلوں کا محاسبہ کر لیا کرو۔ سونے سے پہلے محاسبہ کرو، صبح کو میں اٹھا تو میں نے کیا کیا کیا، کہاں سچ بولا، کتنا جھوٹ بولے، کہاں غلط کیا، کہاں اچھا کیا۔ جب تم خیال کرو گے تو جو جو کمیاں گزری ہیں وہ نگاہ میں آ جائیں گی، ذہن میں حاضر ہو جائیں گی، اور جب وہ غلطیاں، وہ کمیاں، وہ خرابیاں، وہ بدیاں نگاہوں میں آ جائیں، ذہن میں آ جائیں گی تو اللہ کی بارگاہ میں ان سے توبہ کر لیا کرو، گناہ کی معافی مانگ کر پھر سویا کرو۔ اس لیے کہ موت زندگی کا کوئی وقت ہم آپ نہیں جانتے، کب کس کی موت ہے، کب کس کا اجل کا وقت آ گیا ہے، ہمیں خبر نہیں ہے۔ تو اگر ہم توبہ کر کے سوئے اور اسی رات اگر ہمارا آخر وقت آ گیا اور دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو گیا تو فائدہ یہ ملے گا کہ رب کی بارگاہ میں ایسے حاضر ہوں گے جیسے ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ توبہ کرنے کی عادت بنانی چاہیے، درود پاک پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ بسترے پر آپ جائیں تو آج کل تو نوجوانوں کا جو مزاج بن گیا ہے وہ موبائل کا ہے، وہ طرح طرح کی ایکٹنگ کا ہے، طرح طرح کے ڈراموں کا ہے، ادھر ادھر کی فضول فاضل چیزوں میں دیکھتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، الجھے رہتے ہیں، اور رات پوری رات موبائل دیکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے، صحت بھی خراب ہوگی، آنکھیں بھی خراب ہوں گی، ذہن بھی خراب ہوگا۔ آدمی صبح کو اٹھے گا، دیر سے اٹھے گا، کام کاج کے لیے سستی رہے گی، اور شب بھر آپ نہیں سوئے تو کھانا صحیح ہضم نہیں ہوگا، کھانا صحیح ہضم نہیں ہوا تو صحت خراب ہوتی جائے گی۔ یہ موبائل بہت ہی مضر خطرناک چیز ہے، آنکھوں کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے، دماغ کمزور ہو جاتا ہے،
فکریں اس کی تبدیل ہو جاتی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے۔ موبائل پر اپنا وقت گزارنے والے نوجوانوں کو پیغام دوں گا، آپ اپنی اس عادت سے باز آ جاؤ، بسترے پر جاؤ تو پہلے تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، درود شریف کی کثرت کرو، درود شریف پڑھنا شروع کر دو۔ ابھی تھوڑا بھی آپ نہیں پڑھ پاؤ گے، 10 بار 20 بار 25 بار 50 بار 100 بار تک پڑھتے رہیں گے کہ اسی اثنا میں رحمت باری اپنی آغوش میں لے لے گی اور آپ کی آنکھیں لگ جائیں گی، نیند اچھی آئے گی، فوراً نیند بھی آ گئی، پوری رات آپ سوتے رہیں گے لیکن رب کی بارگاہ میں آپ ذاکر مصطفیٰ لکھے جاتے رہیں گے، درود پڑھنے والا لکھا جاتا رہے گا، فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں، آپ نے تو 10-20 بار ہی پڑھا، 25 بار پڑھا، 100 بار پڑھا کہ سو گئے آپ، لیکن آپ کے دفتر اعمال میں آپ کو درود کا تالی لکھا جاتا رہے گا، اور کاش اسی وقت میں اگر آپ کو موت آ گئی تو اللہ کی بارگاہ میں ایسے اٹھیں گے کہ جسم سے دم جا رہا ہے، نزع کی کیفیت ہے، روح پرواز کر رہی ہے اور زبان پر درود مصطفیٰ جاری رہا ہے۔ یہ عادت بڑی پاکیزہ، بڑی اچھی، بڑی خصلت اور بڑے فائدے کی بات ہے۔ اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے، اپنی کمیوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ احساس کر لیں تو پتہ چلے گا کہ ہماری نمازیں، جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں، اکثر تو لوگ 5 وقتہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ رمضان شریف آ جاتا ہے تو رمضان میں ذرا پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، عید کا چاند نظر آیا وہیں سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور جو لوگ نمازی بن کر مسجد میں آتے ہیں تو ان کی حالت بھی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ آتے ہیں مسجد میں، صف تو باندھ لیا، امام کی اقتداء میں کھڑے ہو گئے، لیکن حالت یہ ہے کہ نگاہ ان کی کبھی محراب پہ، کبھی بوٹوں پہ، کبھی پھول پہ، کبھی مسجد کی نگو نگارش پہ، کبھی لائٹ بتی پہ، گھڑی پہ، ادھر ادھر چکر پکر دیکھتے رہتے ہیں اور اسی میں ان کی نماز پوری ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی نمازیں کیا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی؟ یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہماری ہر نقل و حرکت، ہر ادا دنیا کے لوگوں سے چھپ جائے، لیکن خلاق عالم وحدہ لا شریک سب دیکھ رہا ہے اور اس کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ یہ تصور، یہ خیال اگر آ جائے تو ہم اپنے اندر سدھار پیدا کر سکتے ہیں۔ بدعقیدے تو کہتے ہیں کہ انہیں پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، وہ کیا جانے، وہ کیا دیکھیں، معاذ اللہ، لیکن ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ مسجد نبوی شریف میں اللہ کے پیارے نبی امامت فرما رہے ہیں، نماز نبی نے پڑھائی اور نماز جب مکمل ہو گئی تو سب سے پچھلی صف کے ایک نمازی کو میرے سرکار نے طلب فرمایا، بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے، اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، تم نے اپنی نماز میں فلاں فلاں غلطی کر دی ہے، لہذا تم اپنی نماز کا اعادہ کر لو۔ توجہ کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ امام کہاں ہوتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں، سب سے آگے۔ رخ سب کا نماز میں کدھر ہوتا ہے؟ قبلہ کو، اور امام سارے مقتدیوں سے آگے۔
سب کا رخ قبلہ کو ہوتا ہے، اور نبی کا فرمان ہے، نبی نے ہی نماز کا طریقہ بتایا ہے، جب تم قیام کی حالت میں رہو تو تمہاری نگاہ مقام سجدہ پر ہونی چاہیے، ادھر ادھر چکر پکر میں نہیں ہونا چاہیے، نگاہ مقام سجدہ پر۔ اب جس نے یہ قانون بتایا، یہ ضابطہ بتایا، یہ طریقہ بتایا، وہی نبی ہے۔ نبی ایسا نہیں کہ پیچھے کھڑے تھے کہ آگے والے کو دیکھ لیا، نبی سب سے آگے مصلی امامت پر ہے، نگاہ نبی کی مقام سجدہ پہ ہے، اور نبی اس حالت میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ سب سے پچھلی صف کے نمازی کو بلا کر پیغمبر نے اصلاح فرمائی، نماز میں فلاں فلاں تم نے غلطی کر دی ہے، لہذا اپنی نماز کا اعادہ کر لو۔ یہ نبی نے تعلیم فرمائی۔ ایک جگہ میں نے بیان کر دیا تو تقریر کے بعد ایک جینٹل مین، بڑے انگلش داں، اکثر یہ طبقہ سمجھتا ہے کہ پڑھے لکھے تو ہم ہی لوگ ہیں، ہم ہی کو علم ہے، ہم ہی کو معلومات ہے، مولوی کیا جانے، مولوی تو نماز روزے کا مسئلہ بس جانتا ہے، مولوی کو وہ کسی اعتبار میں نہیں لاتے، کوئی شمار میں نہیں لاتے۔ ایک جینٹل مین کھڑے ہو گئے، تقریر کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے، مولانا صاحب آپ کی یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا کون سی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا آپ نے ابھی بیان کیا نبی سب سے آگے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اور سب سے پچھلی صف کے نمازی کو نبی نے اصلاح فرمائی، بات آپ لوگ ایسی کیا کیجئے کہ عقل قبول کرے، عقل میں آئے۔ میں نے کہا الحمدللہ، سنیے، اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ یہ روایت غلط ہے تو شاید میری زبان خاموش ہو جاتی، میں کہتا کہ ٹھیک ہے، میں پھر کتابیں دیکھوں گا، اساتذہ سے پوچھوں گا، سمجھوں گا، غلطی ہو سکتا ہے کہ ہو گئی ہو، لیکن آپ نے روایت غلط نہیں کہا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ عقل میں یہ بات نہیں آتی، تو آپ کو خوب معلوم ہونا چاہیے یہ بات ہی ایسی ہے جو عقل میں آنا بھی نہیں چاہیے، اگر عقل میں آ جائے گی تو اس بات کا کمال ختم ہو جائے گا، یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھیے، ہم میں سے کوئی ایک نوجوان کھڑا ہو جائے اور وہ نوجوان کہے پاؤ بھر کا ایک پاؤ کا گلاس لیے ہو، اور وہ یہ کہے کہ آج اس ایک پاؤ کے گلاس میں ہم نے گوالا سے 1 لیٹر دودھ خریدا ہے، اس ایک پاؤ کے گلاس میں، کوارٹر لیٹر کے گلاس میں 1 لیٹر کا دودھ ہم نے لیا، گوالا نے دیا، تو آپ بتائیے کہ اس کی یہ بات کوئی مان لے گا؟ آپ لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے یہ بات ماننے کی ہے؟ آدمی کہے گا ارے اس نوجوان کا دماغ خفت ہو گیا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، کوارٹر لیٹر کے گلاس میں 1 لیٹر دودھ سما جائے، عقل اسے نہیں مانتی، عقل قبول نہیں کرتی، کوئی مانے گا نہیں۔ نوجوان نے کہا، وہ سب کوئی کہے گا کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے، یا تو اس کا گلاس 1 لیٹر کا ہوگا، کوارٹر لیٹر کا نہیں ہوگا، یا دودھ کوارٹر لیٹر ہی لیا ہوگا، 1 لیٹر نہیں ہو سکتا۔ کوارٹر لیٹر کے گلاس میں 1 لیٹر دودھ کا دعویٰ کر رہا تھا نوجوان، سننے والوں نے انکار کر دیا، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ میں نے کہا جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب آپ آئیے اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر، سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پر، سلطان الہند، شہنشاہ ولایت، خواجہ خواجگاں، حضرت سرکار خواجہ غریب نواز نے چاہا تو ایک کاسے میں پورا انا ساگر سما گیا۔ اب کوئی انکار کر کے بتائے مجھے۔ نوجوان کہہ رہا تھا کوارٹر لیٹر کے گلاس میں 1 لیٹر دودھ لیا،
آپ ماننے کو تیار نہیں تھے، لیکن میرے غریب نواز نے چاہا تو ایک کاسے میں پورا انا ساگر سما دیا۔ اب ہے کسی میں ہمت کہ وہ انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا؟ ہر کوئی کہے گا یہ میرے غریب نواز کی کرامت ہے۔ کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو عقل انسانی کو عاجز کر دے، اسے لاچار کر دے، آدمی حیران ہو جائے، عقل کبھی قبول نہ کرے، اسی ہی کو کرامت کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ غریب نواز نے چاہا تو ایک کاسے میں پورا انا ساگر سما گیا۔ اور اب میرے نبی کے تعلق سے آپ حیران ہیں کہ وہ آگے ہیں، مصلی امامت پر ہیں، قبلہ کو رخ ہے، نگاہ مقام سجدہ پر ہے، اور وہ سب سے پچھلی صف کے نمازی کو بلا کر اصلاح کر رہے ہیں کہ نماز میں تم سے یہ فلاں فلاں غلطی ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا دیکھیے، ہمارے ملک ہندوستان میں نیشنل ہائی وے روڈ ہیں، ٹرک چلتے ہیں، بسیں چلتی ہیں، اور ڈرائیور کہاں ہوتا ہے؟ سب سے آگے ہوتا ہے، پیسنجر پیچھے ہوتے ہیں، ڈرائیور آگے ہوتا ہے، اور ڈرائیور کی نگاہ کدھر ہوتی ہے؟ اپنی منزل مقصود کی طرف سامنے ہوتی ہے۔ سامنے ڈرائیور دیکھتا رہتا ہے اور سارے پیسنجر اس کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سامنے ڈرائیور دیکھتا رہتا ہے، اس کے باوجود ڈرائیور کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کون ٹرک پاس لینا چاہتا ہے، کون بس آگے جانا چاہتی ہے، کون گاڑی اوورٹیک چاہتی ہے۔ ڈرائیور سب کو پاس دیتا رہتا ہے، آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ پیچھے کی گاڑیوں کی خبر ڈرائیور کو سب سے آگے ہو کر اور اپنی منزل کی اور نگاہ رکھنے کے بعد بھی سب کی خبر ہو رہی ہے۔ تو وہ بولے جینٹل مین، ارے اس میں ڈرائیور کا کیا کمال ہے؟ میں نے کہا پھر کس کا کمال ہے؟ کہا یہ تو ڈرائیور کے آگے ایک آئینہ لگا ہوتا ہے، اس آئینے میں ڈرائیور پیچھے کی تمام گاڑیوں کے حالات کو دیکھتا رہتا ہے۔ ڈرائیور آئینے میں پیچھے کے حالات کو دیکھتا ہے۔ میں نے کہا جب آپ نے اتنا فلسفہ سمجھ لیا تو اب آئیے بلا تشبیہ و تمثیل مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں۔ ڈرائیور سامنے کے آئینے سے پیچھے کے حالات کو دیکھ لیتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت وہ ہیں جہاں نبوت کا آئینہ لگا ہوا ہے، نبوت کے آئینے میں پوری کائنات کو مصطفیٰ دیکھا کرتے ہیں۔ نبوت کا آئینہ ہے، نبوت کے آئینے میں میرے مصطفیٰ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا مجدد اعظم سرکار اعلی حضرت امام اعلی حضرت مجدد اعظم عاشق مصطفیٰ کہتے ہیں میرے نبی کی شان یہ ہے، سر عرش پر ہے تیری گدر، دل فرش پہ ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے نبی کی شان و عظمت بہت ہی بلند و بالا ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں مصطفیٰ، نبی کی نگاہ سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ کائنات کو نبی ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ ہم اپنی عبادتوں پہ، اپنی نمازوں پہ بھی خاص دھیان رکھیں۔ صرف رسمی فارمیلٹی آئے، فٹافٹ سجدہ کیا چلے گئے، ایسی نماز سے بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ نمازیوں کی حالت یہ ہے، ابھی رمضان شریف آنے والا ہے، آ رہا ہے، کثرت سے نمازی بڑھ جاتے ہیں، تراویح پڑھنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ تراویح کو بھی ایک رسم و رواج بنا لیا گیا ہے، کہیں 3 دن کی ختم،
کہیں 5 دن کی ختم، کہیں 7 دن میں، جلدی جلدی آئے، بس کھڑے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں لوگ۔ جب امام رکوع میں جانے کے قریب ہوتا ہے تو جلدی جلدی کھڑے ہوئے، تحریمہ کہی اور سجدے میں کیا، 2 رکعت پوری کیا، پھر بیٹھ گئے۔ ایسی نمازیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صاحب تھے مسجد میں، امام آیا، حافظ جگر کا خون پیش کرتا ہے۔ ایک حافظ سنانے کے لیے قرآن کتنی محنت کرتا ہے یہ حافظ کا جگر جانتا ہے۔ امام صاحب آئے، رمضان کا زمانہ تھا، تراویح شروع ہو گئی اور حافظ صاحب آئے، کھڑے ہوئے مصلی پر، نماز پڑھائی، 20 رکعت تراویح پڑھائی، سلام پھیرا، 5 پارہ پڑھایا اور نماز پوری ہوئی، اپنے اپنے گھر گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، امام صاحب نے 5 پارہ پڑھا، 20 رکعت پوری کیا، سلام پھیرا، دعا ہوئی، اپنے گھر گئے۔ تیسری شب میں پھر حافظ صاحب آئے اور انہوں نے اپنے معمول کے مطابق 5 پارہ پڑھا، 20 رکعت ہوئی اور سلام پھیرا، دعا کرنے لگے تو صف میں سے ایک نمازی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، امام صاحب آج آپ کا 5 پارہ پورا نہیں ہوا ہے، کہیں سے آپ سے بھول ہو گئی ہے یا آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ حافظ صاحب تو گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، ارے حافظ بڑی محنت سے سناتا ہے، ایک ایک لفظ پیش کرتا ہے، دن بھر دور کرتا ہے، سناتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے آپ میں تو یہ خوبیاں کمی لوگوں میں ہوتی ہے، زیادہ تر لوگوں کے نگاہ میں تنقید ہوتی ہے، اعتراض ہوتا ہے، اپنا آرام سمجھ میں آتا ہے، امام کی قربانی سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ امام صاحب آپ نے آج 5 پارہ نہیں پڑھا، تو وہ بیچارے گھبرا گئے، ہو سکتا ہے کہیں سے بھول ہو گئی ہو، چھوٹ گیا ہو۔ تو امام صاحب نے پوچھا کیا آپ حافظ صاحب ہیں؟ بولے نہیں نہیں میں حافظ نہیں ہوں۔ کہے تو آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ 5 پارہ نہیں ہوا، کچھ چھوٹ گیا؟ کہنے لگے نہیں میں حافظ نہیں ہوں، وہ بات یہ ہے کہ کل اور پرسوں جب آپ نے 5 پارہ پڑھا تو اس 5 پارہ کے پیریڈ میں نے اپنی دکان کے دن بھر کا حساب لگا لیا، آج میرا حساب باقی رہ گیا، نماز پوری ہو گئی تو میں نے سمجھا کہ آپ سے کچھ چھوٹ گیا ہے۔ یہ ہے ہماری نماز۔ ایسی نمازوں کے چکر میں مت پڑیے۔ سجدہ خالص ہو، عبادت خالص ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو سارے تصورات، دنیا کے سارے خیالات سے اپنے کو پاکیزہ کرے، بچا کر صرف اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ نبی فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يُرَاكَ۔ نبی نے دونوں فارمولہ دیا۔ ہمیں آپ کو نمازیں کیسی پڑھنی چاہیے؟ نبی نے فرما دیا عبادت ایسے کیا کرو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کو دیکھنا تو امر مشکل ہے، اس کی تجلیوں کا دیدار بھی بڑی دشواری کا باعث ہے، منزلیں طے ہوتی ہیں، اللہ کا کرم ہوتا ہے تو اس کی تجلیوں کا دیدار ہو جاتا ہے۔ فاتح خیبر مولائے کائنات کی بھی نماز تھی۔ مولائے کائنات سے پوچھا گیا کیا آپ نے اپنے خدا کو دیکھا؟ تو مولائے کائنات نے جواب میں فرمایا میرا ایک سجدہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ میں اپنے مولا کی تجلی کا دیدار نہیں کر لیتا۔ یہ نماز مولائے کائنات کی ہے۔ تو نبی نے فرمایا عبادت ایسے کرو جیسے تم اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اب یہ منزل بڑی دشوار کن ہے۔
اس منزل پر پہنچنے کے لیے بعد والے نسخے پر پہلے عمل کرنا ہوگا۔ آگے نبی فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم سے یہ نہ ہو سکے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ نہ ہو سکے تو اس تصور اور اس خیال کے ساتھ نماز پڑھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تصور ہم صرف اتنا جما لیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یہ اس خیال سے جب پڑھنے لگیں گے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پڑھتے پڑھتے وہ دن آ جائے گا، سر سجدے میں جائے گا، مولا کی تجلی کا دیدار ہو جائے گا۔ حضرات، وقت اجازت نہیں دے رہا، عبادت اور ریاضت کا دور آ رہا ہے۔ اب رمضان المبارک شریف کا برکتوں والا، فضیلتوں والا، عظمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ انشاءاللہ العزیز چاند ہونے پر دوشنبہ سے یا منگل سے نماز تراویح شروع ہو جائے گی۔ آپ کی اس مسجد میں بھی نماز تراویح کا مکمل اہتمام ہوگا، اور انشاءاللہ 2 پارہ ہمارے یہاں کئی سالوں سے پڑھا جا رہا ہے، 2 پارہ پڑھا جائے گا، اور 70ویں شب میں بدر کے غزوہ بدر کی تاریخ کے تعلق سے ختم تقریب کا پروگرام ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے رمضان کا احترام کیجیے، روزہ رکھیے، نیکی کی زندگی گزاریے، نماز تراویح مکمل ادا کیجیے۔ اس مسجد بیت الرشید میں بھی آپ حضرات کثرت سے آئیں، نماز تراویح ادا کریں، پھر مزید گفتگو آئندہ کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔